پیرابولک SAR۔ اب تک ہم نے ان انڈیکیٹرز کے بارے میں سیکھا ہے جو نئے رجحان سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ یہ بہت ضروری ہے کہ نئے رجحان کے بارے میں جانا جائے، اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ رجحان کے ختم ہونے کا بھی علم ہو۔ یقیناً صحیح وقت پر داخلہ اور اخراج بہت ضروری ہے۔ ایک ایسا انڈیکیٹر جو ہمیں رجحان ختم ہونے کے بارے میں بتاتا ہے وہ اسٹاپ اینڈ ریورسل SAR ہے۔ پیرابولک SAR چارٹ پر نقطے لگا کر قیمت کی واپسی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کے رجحان کے دوران نقطے کینڈل کے اوپر سے نیچے کی طرف گئے ہیں، اور یہ جب ہوتا ہے جب رجحان اوپر کے رجحان کی طرف واپس آتا ہے۔ پیرابولک SAR سے تجارت۔ پیرابولک SAR کو استعمال کرنا نہایت آسان ہے۔ بنیادی طور پر جب نقطے کینڈل کے نیچے ہوں تو وہ خریداری کا سگنل ہوگا، اور جب نقطے کینڈل کے اوپر ہوں تو وہ فروخت کا سگنل ہوگا۔ یہ سب سے آسان انڈیکیٹر ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ پرائس بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ یہ ٹول مارکیٹ کے کسی خاص رجحان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ٹکی ہوئی مارکیٹ میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جہاں قیمت کی حرکت ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ پیرابولک SAR کو تجارت ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ آپ پیرابولک SAR کو ٹریڈ بند کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پیرابولک SAR کو تجارت ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ آپ پیرابولک SAR کو ٹریڈ بند کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پیرابولک SAR کو دیکھیے، یہ ٹریڈ کو کہاں ختم کرنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ یہ USD JPY کا 28 نومبر 2013 کا ڈیلی چارٹ ہے۔ جب USD JPY 25 نومبر کو گرنا شروع ہوا تو ایسا لگا کہ یہ مزید گرتا جائے گا۔ یہ کتنا گرے گا اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ کینڈل کے نیچے 2 نقطے بھی آئے لیکن ہم نے ٹریڈ بند نہیں کی۔ 27 نومبر 2013 کو 3 نقطے یہ بتاتے ہیں کہ نیچے گرنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے اور ٹریڈ کو بند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر آپ اس وقت بھی اپنی تجارت جاری رکھنے کا فیصلہ کریں گے تو یقیناً اپنی کمائی گنوا بیٹھیں گے۔ اس کے بعد USD JPY نے خریداری کا سگنل دیا جو کہ 27 نومبر ہی کو تھا، اور بہت اچھی اوپر کی جانب حرکت ہوئی جس سے 85 پپس حاصل ہوئے، اور جیسے ہی 3 نقطے کینڈل کے اوپر بنے ہم نے خریداری کی ٹریڈ کو بند کر دیا۔ اسٹوکسٹک ایک اور انڈیکیٹر ہے جو اس چیز کی نشاندہی میں مدد دیتا ہے کہ رجحان ختم ہو رہا ہے۔ تعریف کے لحاظ سے اسٹوکسٹک سے تجارت ایک ایسا اوسیلیٹر ہے جو مارکیٹ کی اوور باؤٹ اور اوور سولڈ کی حالت کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ 2 لائنیں میگڈ لائن سے اس اعتبار سے ملتی جلتی ہیں کہ ان میں سے ایک دوسری سے تیز ہوتی ہے۔ اس کی ریڈنگ 0 سے 100 کے درمیان ہوتی ہے۔ جب اسٹوکسٹک کی لکیر 80 سے اوپر ہو جیسا کہ چارٹ میں ظاہر کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوور باؤٹ ہے۔ جب اسٹوکسٹک کی لکیر 20 سے نیچے ہو جیسا کہ چارٹ میں ظاہر کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوور سولڈ ہے۔ قانون کے مطابق ہم خریدتے ہیں اس وقت جب مارکیٹ اوور سولڈ ہو اور ہم بیچتے ہیں اس وقت جب مارکیٹ اوور باؤٹ ہو۔ اس چارٹ میں دیکھیں کہ اسٹوکسٹک اوور باؤٹ کی حالت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیمت کس جانب بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ کے اندازے کے مطابق قیمت گرے گی تو آپ نے صحیح پہچانا، کیونکہ مارکیٹ اوور باؤٹ تھی، اس لیے واپسی یقینی ہے۔ اسٹوکسٹک اسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ کے حالات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ وقت کے ساتھ آپ اس کو مزید سمجھ جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے اس کو اپنے ڈیمو اکاؤنٹ میں استعمال کر کے مہارت حاصل کریں۔ ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس RSI، ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس یا RSI اسٹوکسٹک سے ملتا جلتا ٹول ہے جو اوور باؤٹ اور اوور سولڈ کے متعلق بتاتا ہے۔ اس کی ریڈنگ 0 سے 100 کے درمیان ہوتی ہے۔ 30 سے نیچے کی ریڈنگ اوور سولڈ کا اشارہ دیتی ہے، جبکہ 70 سے اوپر کی ریڈنگ اوور باؤٹ کا اشارہ دیتی ہے۔ RSI کے ذریعے تجارت۔ RSI بالکل اسٹوکسٹک کی طرح ہے۔ ہم اسے مارکیٹ کی اوور سولڈ اور اوور باؤٹ کے حساب سے اہم ٹاپس اور باٹمز اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ایک
یورو یو ایس ڈی کا 28 نومبر 2013 کا ڈیلی چارٹ دیا گیا ہے۔ یورو یو ایس ڈی 13 اکتوبر سے 22 اکتوبر تک 350 پپس اوپر گیا۔ 27 اکتوبر 2013 کو یہ 1.38 سے اوپر چل رہا تھا۔ بہرحال آر ایس آئی 70 سے اوپر آ گیا، یہ اشارہ دیتے ہوئے کہ شاید خریدار مارکیٹ چھوڑ دیں اور یہ قصہ ختم ہو جائے۔ اس طرح پرائس واپس ہوئی اور اگلے 2 ہفتے تک واپس نیچے جاتی رہی۔ آر ایس آئی کے ذریعے رجحان کی نشاندہی۔ آر ایس آئی رجحان معلوم کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر آپ کے خیال میں رجحان بن رہا ہے تو آر ایس آئی کو دیکھیے کہ آیا یہ 50 سے اوپر ہے یا نیچے۔ اگر آپ اوپر کے رجحان کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آر ایس آئی کو 50 سے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر آپ نیچے کے رجحان کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آر ایس آئی کو 50 سے نیچے ہونا چاہیے۔ اس چارٹ کے شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پستی کا رجحان بن رہا ہے۔ غلطی سے بچنے کے لیے ہم آر ایس آئی کے 50 سے نیچے گرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب ایسا ہو جائے تو یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ اب نیچے کا رجحان بن گیا ہے۔ ایوریج ڈائریکشنل انڈیکس اے ڈی ایکس، اس کی ایوریج ڈائریکشنل انڈیکس جس کو اے ڈی ایکس بھی کہتے ہیں، یہ آسیلیٹر کی ایک مثال ہے۔ اس کی ریڈنگ 0 سے 100 کے درمیان ہوتی ہے اور 20 سے نیچے کی ریڈنگ کمزور رجحان، جبکہ 50 سے اوپر کی ریڈنگ مضبوط رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ اسٹوکسٹک کے برخلاف اے ڈی ایکس یہ ظاہر نہیں کر سکتا کہ آیا رجحان بلش ہے یا بیئرش، بلکہ یہ صرف حالیہ رجحان کی طاقت بتاتا ہے۔ اسی وجہ سے اے ڈی ایکس کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ نشاندہی کرے کہ آیا مارکیٹ رنگنگ ہے یا نیا رجحان شروع کر رہی ہے۔ اسی چارٹ کو دیکھیے۔ اس مثال میں اے ڈی ایکس کی ریڈنگ 24 نومبر 2013 سے 25 نومبر 2013 تک 20 سے نیچے رہی۔ آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آسٹریلین ڈالر، جاپانی ین اس دورانیے میں ایک رینج میں مقید رہا۔ بہرحال 26 نومبر کو اے ڈی ایکس 50 سے بڑھ گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مضبوط رجحان شروع ہو گیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلین ڈالر، جاپانی ین رینج سے نیچے کی طرف ٹوٹ گیا اور نیچے کے مضبوط رجحان کی طرف چلا گیا۔ یہ تقریباً 100 پپس کا ہوگا۔ اب اس مثال کو دیکھیے، بالکل پہلی مثال کی طرح اے ڈی ایکس کچھ دیر کے لیے 20 سے نیچے ہے۔ اس وقت پاؤنڈ اور ین رینگنگ میں ہے۔ بہت جلد اے ڈی ایکس 50 سے بڑھ جاتا ہے اور پاؤنڈ ین اپنی رینج کو ٹاپ کی طرف سے توڑ دیتا ہے، جس کے بعد ایک مضبوط اوپری رجحان واقع ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 350 پپس کا ہوگا۔ اے ڈی ایکس کے استعمال میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ یہ آپ کو صحیح طور پر نہیں بتا سکتا کہ یہ بائی کا وقت ہے یا سیل کا۔ یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ آیا آپ کا کسی ٹرینڈ کے ساتھ جانا درست ہے یا نہیں۔ ایک بار جب اے ڈی ایکس 50 سے نیچے گرنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بلندی یا پستی کا رجحان کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے اور ٹریڈ کو بند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے ڈی ایکس کے ذریعے تجارت۔ اے ڈی ایکس کے ذریعے تجارت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شارٹ یا لانگ کی طرف جانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے بریک آؤٹس کا انتظار کیا جائے۔ اے ڈی ایکس کو اس بات کی تصدیق کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ پیئر کو حالیہ رجحان میں جاری رکھنا درست ہے یا نہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اے ڈی ایکس کو کسی دوسرے انڈیکیٹر کے ساتھ ملایا جائے، خاص طور پر اس کے ساتھ جو یہ بتا سکے کہ آیا پیئر اوپر کے رجحان کی طرف جا رہا ہے یا نیچے کے رجحان کی طرف۔ اے ڈی ایکس اس چیز کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ کب تجارت کو بند کیا جائے۔ مثال کے طور پر جب اے ڈی ایکس 50 سے نیچے گرنا شروع ہو جائے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ رجحان ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پیئر یقینی طور پر ایک ہی رینج میں حرکت شروع کر دے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپ اپنے حاصل کردہ پپس کو محفوظ کر لیں۔